میرا نام حسینہ ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری شادی ایک امیر گھر میں ہوئی جس میں کوئی لمبے خاندان کا جھنجھٹ نہیں تھا اور نہ ہی پہلے سے کوئی بہو تھی۔ میری ایک ساس تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بس ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے کو خوش رکھے، میرے بیٹے کا خاندان بڑھ جائے تاکہ گھر میں رونق لگ جائے اور میرے بیٹے کا دل گھر میں لگ جائے۔ اور وہ کہتی ہمارے گھر میں ہونے والی پہلی اور آخری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، دوسری شادی پتہ نہیں کب ہوگی، جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے تب تک میں اس دنیا میں رہوں گی یا نہیں۔ میری ساس شادی کے سارے لوازمات پورے کیے اور کہا جو بھی تمہیں چاہیے تم نے مجھے بتانا ہے، میں تمہیں لے کر دوں گی۔ انہوں نے میری ساری شاپنگ کرائی اور ان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہونے والی ساس نہیں بلکہ میری سہیلی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ اچھا گھر ملا ہے اور میرے ساس بھی اچھی ہے جو ہر بات کو سمجھتی ہے۔ شادی میں بہت مزہ آیا۔ خاندان میں کسی کی بھی اتنی اچھی شادی نہیں ہوئی تھی جتنی میری ہوئی۔ دلہن بنی بیٹھی تھی، ابھی تک اچھی اچھی باتیں سن رہی تھی کہ شوہر بہت اچھا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ میری ساس بھی میرے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی تو عجیب عجیب باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتی اپنے شوہر کو پہلے دن سے ہی کھینچ کر رکھنا، نہیں تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کرتی تھی، ورنہ ساس خود ہی مشورہ دے رہی ہے، اس لیے میں اس بات کو مذاق سمجھتی تھی۔ شادی کی رات شوہر اور مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دے کر کہنے لگا تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہاں تو سب ٹھیک تھا لیکن اچانک سے اس نے ایک تکیہ اور موبائل اٹھایا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، ورنہ تو وہ مجھے بتائے بغیر ہی نکل رہا تھا۔ تو اس نے کہا میں باہر سو جاؤں گا، میں تمہارے کمرے میں نہیں سویا کروں۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کریں گے، کیا یہ کوئی رسم ہے؟ کیونکہ جتنے آرام سے اس نے یہ بات کی تھی مجھے لگا کہ شاید کوئی رسم ہی ہوگی۔ اس نے اس بات پر ہنس دیا اور کہنے لگا میں تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں سو سکتے؟ آپ مجھ سے شرما رہے ہیں؟ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم تو زندگی بھر کے ساتھی ہیں، اور آپ آرام سے سو جائیں۔ اگر آپ کو بیڈ کے اوپر نہیں سونا تو آپ صوفے پر سو جائیں، لیکن آپ یوں کمرے سے ہی جا رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی تو مہمان بھی گھر میں ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، تم آرام سے سو جاؤ، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بات تو بڑی تھی جس کو میرا شوہر اتنی آسانی سے کر گیا۔ میں بھی حیران رہ گئی، سوچا کہ شوہر شرما رہا ہوگا لیکن بتاتے ہوئے بھی اس کو برا لگ رہا ہوگا، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اب تو روز کی روٹین بن گئی، میرا شوہر پورا دن میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتا اور رات ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل جاتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ شوہر سے پیار سے غصہ سے پوچھا بار بار، لیکن اس نے یہی کہا بس میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ دن گزرنے لگے۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کوئی خوشخبری آئی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل تو شادی کے پہلے سال ہی بلکہ کبھی کبھی پہلے مہینے میں ہی لڑکیاں خوشخبری سنا دیتی ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ساس مایوس نہ ہوئی کیونکہ اتنے دن نہ گزرے تھے، لیکن اگلے مہینے بھی انہوں نے مجھ سے یہی بات پوچھی اور پھر اگلے مہینے بھی میرے پاس کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ تو اب میری ساس تھوڑی پریشان نظر آنے لگی۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ آخر باہر کرتا کیا ہے؟ ساری رات اس کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر نے میرے کمرے کو باہر سے لاک کیا ہوا تھا جبکہ وہ خود باہر موجود تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے لگی لیکن زیادہ زور سے دستک نہیں دے سکتی تھی کہ اگر میری ساس آ جاتی تو وہ مجھ سے سوال کرتی کہ کیا چل رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جبکہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو پھر انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ مرد عورت کو اور کس چیز کی دھمکی دے سکتا ہے؟ انجام سے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میری ساس پہلے سے میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن ان کا رویہ بدلنے لگا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے ان کو کیسے بتاتی کہ آپ کا بیٹا مجھے وقت ہی نہیں دیتا، مجھے اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا، پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ ایک دن میں نے کچھ ایسا سنا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرا شوہر ساس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور بہت پیار سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے اور بہو کے بیچ سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟
بیوی تمہاری اداس لگتی ہے، کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو جاتے ہیں؟ شوہر نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اپنی بیوی کو اتنا خوش نہ رکھا ہوگا جتنا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ جو بات کہتی ہے مان لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے شاید آپ کو کوئی بات کہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اداس رہتی ہیں۔ تو ساس کہنے لگی، نہیں دراصل ابھی تک تم لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے تو آپ کو بتایا نہیں، اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ میری ساس یہ بات سن کر حیران و پریشان اور بہت زیادہ دکھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب ہوا؟ مجھے تو بہو نے کوئی بات نہیں بتائی، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے خود تم سے کہا ہے، تمہیں یہ سب پتہ ہے، پھر بھی تم اتنے آرام سے پیش آ رہے ہو؟ تو میرے شوہر نے کہا، کچھ دن پہلے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھ سے کہا تھا کہ آپ امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا، میں امی کو آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں بتا دوں گی۔ مجھے لگا اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اس کو یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو جھوٹی امید نہ ہوتی۔ آپ کی بہو بانجھ ہے، کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل اس بات کا بہت خیال رکھتا ہوں اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا کیونکہ میری تربیت آپ نے کی ہے۔ میری ساس نے کہا، بالکل بھی نہیں، بہت ہو گیا۔ ایک تو اس میں اتنی بڑی کمی ہے، اوپر سے اس نے مجھ سے جھوٹ بھی بولا۔ وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، میں خود تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی اور یہ شادی تم نے میری مرضی سے کی ہے، اب تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کراؤں گی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ ایک تو میرا شوہر مجھے بیوی کا درجہ نہ دیتا، اوپر سے میرے بارے میں اس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے میری ساس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے بنا جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے رویے کو بہت صبر سے برداشت کیا تھا، اس سے سوال کرتی تھی تو وہ بھی دھیمی آواز میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دے، لیکن جب میرا کوئی قصور نہیں تھا تو میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی بہت بڑی وجہ تھی جو مجھے جاننے کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے لا کر کے کیوں باہر بیٹھ جاتا تھا؟ ایک دن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے بستر پر تکیہ رکھ دیا اور اوپر چادر کرا دی، جس سے یہ محسوس ہوا کہ میں تو کب سے سو رہی ہوں، اور خود جا کر میں لاؤنج میں صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں آ گیا، باتھ روم سے ہو کر گنگناتے ہوئے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ صوفے کے اوپر ہی بیٹھا تھا، میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایک لڑکی کا نمبر ملایا اور اسے اپنے پلان کے مطابق بتایا، سنو میری جان، کیسی ہو تم؟ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جسے سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کرنا اتنا آسان تھا۔ وہ لڑکی کتنی بیوقوف تھی جس کو ہم نے اتنی آسانی سے بیوقوف بنا دیا۔ اب میری ماں میری مرضی سے آگے جھک گئی ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر لی لیکن اس کا پھل نہ ملا۔ میں نے آج سب بتا دیا اور امی نے بھی مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری شادی تمہاری مرضی کی لڑکی سے کرواؤں گی، اب تم شادی کی تیاری کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، میرا شوہر مجھے کسی اور کے لیے دھوکہ دے رہا تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل کے نہ صرف مجھے بدنام کر رہا تھا بلکہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ قسمت سے میرا فون میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا دیا۔ میرا شوہر اپنی ہونے والی بیوی سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا اور شادی کی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو میں نے وہاں سے نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو سب بتا دیا، آپ کا بیٹا دھوکہ دے رہا ہے، میں بالکل بھی بانجھ نہیں ہوں، وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اگلے دن میرے کمرے میں آیا ہی نہیں، اس نے آپ سے جھوٹ بولا، وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور پہلے دن سے ہی وہ میرے کمرے میں آیا ہی نہیں، جبکہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں بانجھ ہوں۔ اس نے مجھے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو۔ میری ساس نے پتہ کروایا
اس بات پر حیران رہ گئی کہ جس عورت سے میرا شوہر شادی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس عورت کے 3 بچے بھی ہیں اور اس کے شوہر نے طلاق دی ہے۔ وہ عورت میرے شوہر کو صرف دولت کے لیے پھنسا رہی تھی۔ میری ساس میرے شوہر سے گاڑی بھی لے لی اور اس کا اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا۔ میری ساس نے کہا، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہو گے، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکلواؤ گے، اب تم اس طرح زندگی گزارو گے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے تو میں کیسے رہوں گا؟ میری ساس نے کہا کہ کھانا تو تمہیں گھر میں سے مل ہی جائے گا، کھانے کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں جس کے بغیر تم مر جاؤ گے۔ لیکن میری ساس کا پلان کامیاب ہو گیا۔ جب میرے شوہر کے پاس جب اس عورت کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ میرا شوہر ایک دن بیٹھا رو رہا تھا کہ شاید اس عورت نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی، اسے تسلی دینے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنی اچھی بیوی دی ہے اور تم ایسی عورت کے پیچھے اپنی بیوی کو بدنام کرتے پھر رہے ہو جو تمہارے پاس صرف تمہاری دولت کے لیے تھی، اور جب تم نے اسے 2 4 دن پیسے نہیں دیے تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ اس نے ہم سے معافی مانگی اور کہا کبھی اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑوں گا، اور اس دن کے بعد سے میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔